بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ 25 سپٹمبر 2024 روز بدھ ہے اور رات ہونے والی ہے، اور ابھی ایک پیغام سن رہا تھا جی کہ لاہور کے اندر جو ریڈی ریٹ ہے گولڈ کا وہ 2,85,000 اور 2,85,500 پیس کا ہی ریٹ ہوا۔ تو جناب ایک دوست نے اسپیشلی میسج دے کر یہ بات کی کہ رائی صاحب آپ چینل دیکھنے والے دوستوں کو یہ بات آگاہ کریں کہ آپ کا سرمایہ بڑا قیمتی ہے، اور جب گولڈ کے ریٹ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس سرمایہ پڑا ہوا ہے اور میں اس سے کوئی پرافٹ کما لوں، لیکن وہ پرافٹ کی نیت سے گھر سے جائے اور بازار میں مال لیتے وقت یا دیتے وقت کسی نقصان میں آ جائے تو زندگی بھر کا روگ بھی بن جاتا ہے اور نقصان بھی کھا جاتا ہے۔ اور وہ نقصان کہاں کہاں ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، جب آپ بازار میں جاتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے تو وہاں سے کیش لیتے ہیں، 2,85,000 روپیہ تولہ ہے اگر سونے کا ریٹ، تو آپ کے پاس اگر صرف 10 تولے والی اینٹ اٹھائی ہوئی ہے نا، 2,85,500 ضرب 10 تو سمجھ لیں کہ 28,55,000 روپے کی ایک اینٹ یعنی ایک بسکٹ پیس وہ بنے گا۔ اور کئی دفعہ لوگوں کے پاس 2-2 4-4 5-5 بسکٹ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ قیمتی سرمایہ بھی ہے اور یہ کیش ہے۔ اگر تو گولڈ لے کے جا رہے ہیں کسی جگہ تو پھر بھی بڑے دھیان سے جائیں، کوشش کریں کہ کسی خاص بندے سے مال پرچیز کریں جہاں آپ کی رازداری آؤٹ نہ ہو۔ راولپنڈی میں بھی اور بہت سارے شہروں اور میں بھی بہت زیادہ واقعات ہو چکے ہیں کہ بازار میں مال بیچ کر یا مال خرید کر نکلے ہیں تو آگے کہیں نہ کہیں نقصان ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو سرمایہ سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ آپ کی جان ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب یہ میں نے دکان بنائی تو 2005 کا دور تھا اور اس وقت سونے کا ریٹ چل رہا تھا 8,500 روپیہ پر تولہ۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے 9,500 ہوا، 12,000 ہوا، پھر 16,000 روپیہ پر تولہ ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں جب 32,000 روپیہ تولہ ہوا نا تو بازار میں افواہیں پھیلیں گی کہ جناب اب کون آئے گا، کس دکاندار کے پاس گاہک آئے گا اور مال خریدے گا۔ تو آپ یقین کر لیں داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، 2005 سے لے کر 2024 کا اینڈ لگنے والا ہے، یعنی 20 سال ہو چکے ہیں، اور 20 سالوں میں ہم نے یہ اتراؤ چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں۔ تو اس لیے ملنا وہی ہے جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ ہاں، نیت صاف کر کے چلیں اور سوچیں کہ یا اللہ میں بھی برکت چاہتا ہوں، مجھے اللہ رزق میں برکت دے دے، پھر بازار جائیں اور اچھی نیت کے ساتھ خریداری کریں۔ یہ نہیں کہ مال نے ڈمپ کرنا ہے، یا آپ نے مال کو جتنا زیادہ پرچیز کریں گے مارکیٹ اتنی زیادہ اپ ہوتی جائے گی۔ اگر ضرورت ہے تو مال خریدیں، نہیں ہے تو بے مقصد آپ پیسہ مت اس میں انویسٹ کریں۔ بہت سارے ایسے حضرات دیکھے ہیں جو سناروں کی دکان کے سامنے اپنے بازار میں اور دکانیں تھیں، انہوں نے بیچ کر جناب سونے میں اپنے پیسے لگا دیے۔ پہلی دفعہ تو انہوں نے منافع کمایا، لیکن اس کے بعد پھر وہ نقصان ہی نقصان کماتے رہے، کیونکہ سنار کا جو کام کرنے والے لوگ ہیں جس طرح ہم ہیں، ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے لیکن ہم آرڈر پہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یار ہم نے جتنا کام لیں گے اسی میں سے کوئی تھوڑی سی پرسنٹیج کی مزدوری ہمیں بھی آ جائے گی، بس اسی پر اکتفا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب بڑے ہاتھ مارنے کا دل چاہے گا نا آپ کو تو پھر پھنس بھی آپ بڑے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، اور بازار میں آنا جانا بڑے احتیاط سے جائیں، آپ کے قدموں کے نشان کے بارے میں بھی کوئی علم نہ رکھتا ہو۔ اور دوسرا، بازار میں ایک اور بھی بات پھیلی ہوئی تھی، آج کل یہ جو کوئن ہوتے ہیں 1 گرام والے یا اس سے زیادہ والے، یہ نمبر 2 بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا کوشش کریں کہ سیل کھول کر اگلے سے 1 گرام ہی لیں۔ بے شک آپ کی قیمت بڑی ریڈیوس ہوتی ہے، وہ جی پیکنگ کھل گئی ہے، پیکنگ کے بغیر ہم نہیں لیں گے، لیکن آپ کسوٹی لگوا کے چیک کرائیں آیا کہ یہ سونا ہی دے رہے ہو۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد۔